آپ سب اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی مجھے جادو ہے، کوئی چیز اثر نہیں کرتی، دوائی اثر نہیں کرتی، جاب نہیں لگتی، نوکری نہیں ملتی، ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہوا ہے، ہمیں یہ تویز کی ہوئے ہیں یا مجھ پہ جادو ہے۔ تو ناظرین کو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین صاحب کو آپ ایسا عمل بتائیں کہ ان کو خود پتہ چل جائے کہ ہمیں جادو ہے یا تویز ہے یا کسی نے کوئی عمل کیا ہوا ہے کوئی ایسا آپ کے پاس؟ الحمدللہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ بہت پریشان ہیں، آپ نے بہت زیادہ علاج کیے ہیں، بہت زیادہ پڑھا، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں صبح بھی پڑھتا ہوں، شام کو بھی پڑھتا ہوں، دوپہر کو بھی پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر بیمار ہو جاتا ہوں، چھوٹا سا ایک پانی کا یہ گلاس ہے۔ ناظرین یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ صاحب ایک طریقہ بتلانے لگے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جادو ہے، ہمارے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کس نے کیا کیا ہوا ہے، یہ حافظ صاحب کا عمل دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں وہ کیا بتلانے لگے، کیسے کرتے ہیں۔ یہ آپ پینسل کاپی لے کے بیٹھا کریں، جو وظائف بتلائیں گے، جو طریقہ بتلائیں گے، اس کو لکھ لیا کریں۔ جی آپ صاحب، یہ گلاس پانی کا گلاس ہے، آپ نے یہ ایک گلاس لینا پانی کا اور منہ نزدیک کر لینا ہے، اور جس کو بھی جادو، جنات، نظر کا مسئلہ کسی قسم کا بھی ہے، بہت پریشان ہے کہ مجھے تکلیف نہیں کم ہوتی میری، نزدیک کرے، ایک مرتبہ اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھنی ہے اور سورۃ یونس کی 80 سے 82 آیت ہے، ایسے پڑھنی ہے۔ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ، جو ان اللہ سیبطلہ ہے اس کو آپ نے پڑھنا 21 مرتبہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، ایسے 21 مرتبہ پڑھے اور آیت مکمل کرے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور یہ پانی دم کر پی لے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پانی آپ پیے، آپ کو جب اس پانی پینے کا پیشاب آئے گا، جب تک اس سفید جیسے پانی پیے اس کلر کا صاف نہ ہے، جب یہ آ گیا سمجھو کہ اسی وقت آپ کا اثر الحمدللہ اللہ کے حکم میں ختم ہو جائے گا۔ آپ دن میں 1 یا 2 3 مرتبہ پینا، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جتنا مرضی سخت عمل ہے پانی پینے سے اسی وقت ختم ہو جائے گا، اور صبح شام کے ساتھ اذکار کرے، پھر انشاءاللہ آپ پر یہ اثر نہیں ہوگا کوئی بھی جادو جنات کا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب آپ کو خوش رکھے۔ آپ سب یہ ایک دوست ہے محمد سہیل، کراچی سے ہے، محمد سہیل ان کا نام ہے، کراچی سے ہے۔ یہ کہتا ہے جی میں رات کو سوتا ہوں، مجھے خواب بڑے ڈراؤنے آتے ہیں، میں ڈر جاتا ہوں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چلتا ہے میں کہیں سکول کے اندر ہوں، میرے پاس کوئی جن پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی مجھے اپنی ماں کا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے ماں کا چہرے سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے، اور عصر سے لے کے مغرب کے درمیان مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ یہ محمد سہیل کراچی سے ہیں جن کا یہ سوال ہے۔ جن بھائی کا یہ سوال ہے نا، اصل تو یہ جو معاملہ ہے کہ ان کی والدین کو یہ مسئلہ رہا ہوگا، ان کے والدین پر یہ اثر رہا ہے جادو اور جنات کا، تو یہ اولاد پر منتقل ہو گیا، ان کے والدین فوت ہو گئے ہیں۔ اب اگر اور ان کے لیے ایک تو استغفار کرے، دوسرا بھائی یہ کرے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ سب سے پہلے یہ عمل شروع کرے۔ اگر وہ بہت پریشان ہے، سو نہیں سکتے، ہر نماز کے بعد سورۃ المؤمنون ہے 18واں پارہ، اس کی آیت ہے 114 سے 118، یہ 7 مرتبہ پڑھے اور 7 مرتبہ اذان پڑھے، ہر اپنے دونوں کندھوں پہ دم کرنا شروع کرے ایسے پڑھ کے ہر نماز۔ اور جب رات کو سونا ہے آیت الکرسی، سورۃ فلق ناس اور سورۃ کوثر، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے پہ دم کرے۔ مسنون جو طریقہ آپ سر کو علیحدہ دم کرنا، یہ کرے جس کو نیند نہیں نہ آتی، کہتا ہے میں رات کو کہیں اور چلا گاؤں، اللہ کے فضل سے اس کا معاملہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اس بندے کو چاہے اس پر اثر زیادہ، جو ابھی میں نے یہ عمل بتایا نا پانی والا، یہ دن میں 2-3 مرتبہ کرے گا، الحمدللہ اس کو بہت جلدی الحمدللہ فرق پڑے گا۔ اور صدقہ خیرات کرے نیت کر کے، انشاءاللہ کہے کہ جیسے اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ سے کہے اے اللہ میں آپ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے، اے اللہ اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دے، تو اللہ فضل کر دے گا، انشاءاللہ یہ عمل کرے گا۔ آپ سب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اثر سے لے کے مغرب تک ہمیں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے، جو مغرب رہتا ہے یہ بہت ایک عجیب معاملہ، وہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے، یہ گھبراہٹ ہوتی ہے، رات کے 12 بجے تک تکلیف ہوتی ہے، یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ جادو کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، جو اثر سے شروع ہوتی ہے رات کے 12 بجے تک رہتی ہے۔ ان کو زیادہ چاہیے کہ یہ دعائیں زیادہ پڑھے اور استغفار زیادہ کرے، اور جادو والی دعائیں جو ہوتی ہے قرآن کی آیات ہے وہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کرے۔ میں نے ایک عمل پیچھے بتلایا تھا کہ جن کو عصر کے وقت شروع ہوتا ہے نا یہ معاملہ، عصر وقت ہمارے لنک میں ہے، وہاں انشاءاللہ آپ کلک کریں گے تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ عصر سے لے کر مغرب عشاء تک یا رات کے 12 بجے بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، انسان کہتا ہے میں نے ابھی مر جانا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے۔
وہ پانی پہ دم کرے، وہ پانی صبح اور عصر 2 ٹائم پینا شروع کرے، انشاءاللہ جو گھبراہٹ ہے پہلے دن ہی انشاءاللہ آپ کو فرق پڑ جائے گا، الحمدللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، یہ ہمارے ایک دوست نوید وقار صاحب ماننا والا شیخو پورہ سے، جی جی یہ کہہ رہے ہیں جی میرے والد صاحب 19 سال سے تقریباً بیمار ہیں، ان کی کمر درد جو ہے نا وہ نہیں جا رہی، لیکن یہ کسی وقت دم سیکھتے تھے، چلے بھی کی ہیں، دم بھی سیکھتے تھے، لیکن اب تب سے لے کر آج تک وہ بیمار ہیں۔ اصل تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جب یہ سیکھنا شروع کیا ہے، جو ان کی رہنمائی کرنے والا ہے اس نے اچھی رہنمائی نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں، جو بندہ مرضی بیٹھ جائے سیکھ لیا، جو جتنا مرضی کر لیا، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ضرور انسان قرآن و حدیث سے باہر نکلا ہوگا ضرور، وگرنہ یہ الحمدللہ جو انسان قرآن اور حدیث کا ذکر کرتا ہے، میرا ایمان ہے شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا۔ ان کے اوپر شیاطین کا اثر بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ۔ اگر وہ بزرگ پڑھ سکتے ہیں گھر میں کو سورۃ فلق اور ناس 313 مرتبہ پڑھ کر ان کو دم کرے اور پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان کا اثر ختم ہونا شروع ہوگا۔ اور کمر درد کے لیے میں ایک عمل بتا دیتا ہوں، وہ انشاءاللہ ان کو دم بھی کرے اور تیل پہ دم کر کے نا انشاءاللہ ان کو دیو اللہ کے فضل سے۔ تیل کون سا؟ زیتون کا، سرسوں کا، یا کوئی بھی ہو جائے؟ کوئی بھی لے لیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، آپ زیتون اور کلونجی کا تیل ہے، ٹھیک ہے، زیتون اور کلونجی کا تیل لے لیں، اس میں سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ، سورۃ ہمازہ 21 مرتبہ، سورۃ اعلیٰ 1 مرتبہ تیل پہ دم کریں اور دم کر کے وہاں مالش بھی کریں اور ان کو بھی دم کرے، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا ان کے کمر کا درد ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ صاحب۔ اچھا صاحب، ایک سوال ہے عاقب نعمان صاحب ایک کراچی سے۔ جی جی تو ناظرین، میں آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، میں سوال آپ سے کرتا ہوں کہ میں نے پوسٹ کے اوپر بھی حافظ صاحب کا نمبر لگایا ہوتا ہے، حافظ صاحب کا نمبر بھی وہی ہے اور ان کا واٹس ایپ بھی وہی، یعنی 030064630449۔ حافظ صاحب کا واٹس ایپ نمبر بھی یہی ہے اور ان کے آپ ان سے اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور ظہر کے بعد آپ ان سے رابطہ کریں، یعنی فجر کے بعد آپ نے رابطہ نہیں کرنا اور ظہر کے بعد آپ ان سے رابطہ کریں، اور یہ جو وظائف بتلا رہے ہیں آپ ان کے اوپر عمل کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پہ رحمت کرے، اگر کوئی چیز اثر پھر بھی نہیں کرتی تو آپ بلا جھجک آپ صاحب سے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ سب یہ سوال ہے، عاقب نعمان صاحب ہے کوئی کراچی سے، یہ کہتے ہیں اکثر تو میں سوتا ہوں مجھے احترام ہو جاتا ہے، نوکری مجھے ملتی نہیں ہے، میں نے روحانی عمل بھی کروایا، روحانی علاج بھی کرایا، لیکن جب میں کوئی چیز پڑھتا ہوں تو میں زیادہ بیمار ہو جاتا ہوں، اور جب میں کسی کو تویز کروا کے لاتا ہوں 1-2 ماہ میرا کام کھلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، سر نہیں کرتا، اور بالکل چیچڑا پان میرے اندر آ چکا ہے اور بالکل بے سکونی بے چینی کی طرف میری زندگی رواں دوا ہے۔ اصل میں اس آدمی کے ساتھ جنات رہتے ہیں، لگاتار رہتے ہیں، اس کے معاملات خراب ہی جنات کرتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صبح شام کے اذکار تو ضرور کرے۔ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا اعطیناک الکوثر، قل اعوذ برب الناس۔ اس بندے کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کرنا شروع کرے، اگر اس کے پاس پانی میسر ہے پانی پہ دم کر کے بھی پینا شروع کر لے، اور اپنے گھر میں اذانوں کا عمل کرے، چاروں کونوں میں اذان دے اپنے گھر میں، اور گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کر سورۃ احقاف کی آیت نمبر 29 سے 32 تک 7 مرتبہ پڑھے۔ جو اس کے گھر میں جنات کا بسیرا رہتا ہے وہ گھر سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آدمی کوشش کرے 24 گھنٹے کوشش کرے دیہڑی میں جو بھی ہے باوضو رہے، جب اس کا وضو خراب ہو وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ وضو نہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد رکھے، انشاءاللہ پھر یہ بیمار نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے۔ آپ سب جو آپ نے پانی کا عمل بتلایا اگر یہ کر لو تو انشاءاللہ یہ تو الحمدللہ کیا بات ہے، تو بڑی جلدی کر کے بتلا دیں۔ اگر کسی ناظرین کو دوبارہ اگر کسی آدمی کو جادو جنات اور نظر بد کا زیادہ مسئلہ ہے، وہ بھائی ایسا کرے کہ پانی کا گلاس لے اپنے منہ کے پاس کرے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے اندر سانس اس کا پانی سے ٹکرائے، اس کے بعد سورۃ یونس کی 80 سے 82 نمبر آیت ہے، ما جئتم بحس ان اللہ سیبطلہ، اس کو کم از کم 21 مرتبہ پڑھے۔ جب یہ ان اللہ سیبطلہ مکمل ہو جائے، آیت مکمل کرے، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور پانی پی لے۔
انشاءاللہ پیتے ہی اس کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی اور 2-3 مرتبہ پیشاب آئے گا. جب بالکل سفید آ جائے الحمدللہ دیکھا اسی وقت اس چیز کا اثر اندر سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا الحمدللہ. ماشاء اللہ. ناظرین یہ جو عمل آپ صاحب نے بتلایا ہے ہر وہ آدمی کر سکتا ہے جس کو کوئی جادو کا مسئلہ ہے یا تویز کا مسئلہ ہے. بچوں کو پلا سکتا ہے, اپنے بچوں کو بتلا دیں, ان کو پلائیں. اور آپ صاحب نے بڑے ماشاءاللہ احسن انداز سے آپ کو بتلایا کہ اس طرح کے وظائف کرے. آپ صاحب یہ ہمارے ایک دوست ہمارے غلام مرتضیٰ صاحب ہیں انگلینڈ سے, تو یہ بہت بیمار ہیں, بہت زیادہ ان کے اوپر اثر, ان کی وائس میسج مجھے 2 مرتبہ کیے ہیں, تو کہہ رہے تھے یار میرا کوئی صاحب لگاؤ, مجھے بتلاؤ میں کیا کروں, بہت پریشان ہے وہ. اصل تو ان کے زیادہ بیمار رہتے ہیں, ان کے گھر میں جنات کا بسیرا رہتا ہے, جب باہر بھی جاتی ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک عمل کریں, میں ان کو ایک عمل بتاتا ہوں, اور یہ پانی پیئیں بھی اور عمل بھی کریں. یہ لکھ لیں, میں ایک بتا دیتا ہوں. سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ, سورۃ مزمل 1 مرتبہ, سورۃ جن 1 مرتبہ, آیت الکرسی 41 مرتبہ, سورۃ اخلاص فلق ناس 41 مرتبہ, یا ظاہر یا باطن 100 مرتبہ, سلام قولا من رب الرحیم 100 مرتبہ, اول آخر درود شریف 7 مرتبہ. یہ پانی پہ دم کرے. اس کو چاہیے کہ کھانے کے ساتھ جب بھی پانی پینا ہے دم والا ہی پانی پی, اپنے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ بھی کرے اور گھر میں اذانیں بھی دے, تو کوشش کرے باوضو رہے. ان کو بولو کہ چلتے بچے فسیق فی کا ملا کثرت سے پڑھے, جو پہلے پہلے سے پڑھے. انشاءاللہ جو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے انشاءاللہ بہت جلدی بہتری کی طرف آنی شروع ہو جائے گی. یہ پانی ضرور دم کر کے پیے. انشاءاللہ جو جنات ان کو تنگ کرتے ہیں, گھر میں تنگ کرتے ہیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا اثر ختم ہونا. ابل تو جنات گھر سے نکل جائیں گے, اگر نہ نکلے تو انشاءاللہ ویسے ہی جل جائیں گے, اللہ کے فضل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جی غلام مرتضیٰ صاحب کا سوال تھا انگلینڈ سے جو میں نے آپ سے کیا تھا. تو غلام مرتضیٰ صاحب اگر آپ کو سمجھ لگی ٹھیک نہ لگے تو آپ وائس میسج بھی کر سکتے ہیں آپ صاحب کو. تو میں نے ان کا نمبر دیا ہوا ہے, پوسٹ کے اوپر بھی دیا ہوا ہے, میں نے ویڈیو کے اندر بھی بول دیا تھا. رابطہ کرنے پھر جی یعنی جن کو نہیں نا سمجھ لگتی وہ آپ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین بلا جھجک آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ صاحب یہ پچھلی نشست کے اندر خون کے چھینٹوں والا جو آپ نے مسئلہ بتلایا تھا وہ تو بڑا خوفناک, یعنی کہ اگر سب سے خوفناک وہ خون کے چھینٹے جو پڑتے ہیں نا, کچھ عمل سفلی ہوتے ہیں جو عیسائی لوگ کرتے ہیں, ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کبھی غور کریں نا, چھت پہ آپ سفید کپڑا رکھ کے دیکھیں یا سفید کاغذ, وہاں آپ کو ویسے وہ نظر نہیں آتے, ان کے اوپر نظر آئیں گے. گھر میں جو گندی بدبو وغیرہ آنا یا جیسے بٹھے وغیرہ ہوتے اس کے چھینٹے نظر آئیں گے. یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. ہم یہ کہا نہیں جی چھوڑو, یہ ایک عمل ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ جو کرے گا. بھائی اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ ہی دور کرتا ہے. اگر جب انسان بیمار ہوتا ہے نا, دوائی لاتا ہے نا, اگر دوائی لا کے رکھ دی یہ صبح کی ہے, یہ دوپہر کی شام کی, آرام نہیں آئے گا. اسے کو کھائے گا تو آرام آئے گا. اسی طرح جب انسان بیمار ہوتا ہے نا, روحانی روح پہ چوٹ لگتی ہے تو جسمانی دوائیں جو سب کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں, جتنی دیر تک وہ روحانی مرض نہ ختم ہوگی. تو آپ صاحب یہ بندش, یہ بندش کا بھی بڑا سوال آتا ہے. ہمارے کام کے اندر بندش ہے, میری شادی کے اندر بندش ہے. میرے ایک دوست ہے دبئی کے اندر, مدثر صاحب ان کا نام ہے, مدثر گوندل ہے, ان کا تعلق ملتان لودھرا سے ہے. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ صاحب سے پوچھنا, میرا رشتہ ہی نہیں کہیں ہوتا, تو یہ کہ بندش ہو جاتی ہے؟ اصل تو بندش ہے, یہ تو ہمارے ایک لفظ چلا جی بندش ہے. مسئلہ یہ تھا جب شیاطین مسلط ہوتے ہیں نا انسان پہ, اس کے ہر معاملات وہ سٹاپ کر دیتے ہیں, یہی بندش ہے. اس بھائی کو بتائیں کہ اگر آپ صبح و شام صرف آیت الکرسی کی تسبیح پڑھے, الحمدللہ میرے اللہ نے چاہا رشتہ بھی ہو جائے گا, اور یہ جو خود کہہ رہے ہیں نا بندش وغیرہ, اللہ کے حکم سے یہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. الحمدللہ ہو تو جاتی ہے, تویز ہو جاتا ہے, جادو ہو جاتا ہے. دیکھو تویز جو ہوتے ہیں نا, جو جب عمل میں نے عمل ایسے لکھے ہیں کہ جب لکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کی قلم ختم ہوتی ہے نا, تو جو ختم ہونے اس کا سلسلہ چل پڑتا ہے. یہ نہ بولے ایک پتلا لیتے ہیں, وہ بندے کا جو نام پڑھ کے آنکھ کی تکلیف ہے سوئی کو کھبو دیتے ہیں کمر پہ, کندھوں پہ, پیٹھ پہ, وہ پھر قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں. وہ عمل چلتا رہتا ہے. یہ جادو ہے. جادو کا اپنی قوت رکھتا ہے, یہ نہ کہنے نہیں رکھتا ہے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارا جادو دفن ہوا نکلتا نہیں, ہم بڑا پریشان ہے, کہاں سے نکالے, اس کا بھی علاج ہے, قرآن اور حدیث میں ہے
کوئی انسان پڑھنے والا ہو تو میں انشاءاللہ عمل بتا دوں گا، آپ خود کرے. زمین کے 7ویں تہہ کے اندر بھی ہوگا نا انشاءاللہ وہاں بھی جل کے خاک ہو جائے گا. اللہ لگتا ہے آپ بتلا دیں جو کسی کا فائدہ ہی ہو جائے. اگر کسی کو یہ ہے کہ میرا تویز ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نکلیں گے، کوئی کہتا ہے عمل وہ نکلیں گے جی آرام آئے گا، وہ میں اسے اتنے پیسے لوں گا نکالوں گا فلاں بہت کچھ کہتے ہیں، وہ بندہ صبح فجر کی نماز پڑھے، اذکار کرے، باوضو اور 11 مرتبہ دروشی پڑھے، ایک تسبیح فلق اور ناس کی پڑھے، ایک تسبیح آیت الکرسی کی پڑھے صبح اور شام. انشاءاللہ 11 دن پڑھ دے اللہ کے حکم کے، زمین کے تہہ کے اندر بھی جادو ہوگا دفنایا ہوا، اللہ کے حکم سب کچھ جل کر خاک ہو جائے گا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. یہ میرا آزمودہ عمل ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ سب بعض کا دیکھیں لوگوں کی چیزیں گم ہو جاتی ہیں. جی ہو جاتی ہے، یہ جنات کی وجہ سے ہوتی ہیں. اکثر میرے پاس کیس آئے تھے کہ صاحب کہتے ہیں ہم پیسے رکھتے ہیں دراز کے اندر، کبھی 40-50 لاکھ، اس کو 1000 کا 1000 غائب ہو جاتا ہے، کہ 2000 کے 5000، یہ اکثر ہو جاتا ہے. بڑے بڑے عمل تویز دیتے ہیں، یہ اندر رکھو جی ایسے کرو، پھر بھی غائب ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹا سا بہت مجرب عمل بتاتا ہوں. میں نے آج تک کسی کو تویز یہ عمل بتایا ہے کہ وہ جنات پیسے نکال کر لے جاتے ہیں. جس نے بھی اپنے دراز میں کہیں پیسے رکھنے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن پڑھ کے رکھیں، بسم اللہ الرحمن پڑھ کے لاک لگائیں، 3 مرتبہ پھونک مار دیں، زندگی رہی انشاءاللہ وہاں سے پیسے کو غائب نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. یہ جناتی مسئلہ ہے. لیکن ہم تو کھانا کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے. جب کھانا دیکھے، جب بسم اللہ پڑھتے، کھانا کھاتے بسم اللہ پڑھے گا، جتنا مرضی طاقتور جن ہے وہ الٹی کر دیتا ہے. تو بسم اللہ جہاں پڑھو گے شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا، بسم اللہ ہی پڑھتے نا پہلے. تو جو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ جن پیدا کیا، جو آگے کوئی آیا تو آپ کو تکلیف دینے کے لیے، وہ پوچھتا کدھر آیا، وہ کہتے ہیں اس بندے کو پکڑنے کے لیے. وہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، آج اس نے وہ کلمات پڑھ لیا، میں بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا، تم کیا کرو گے. اللہ پاک نے اتنی قوت رکھی ہے. جب ہم گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے اوپر، اس کی حفاظت کے لیے، سوائے موت کے اس کو کوئی چیز نہیں نقصان دے سکتی. اس لیے جس کے پیسے نکلتے ہیں اکثر یہ معاملے جناتی معاملے ہوتے ہیں، اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے رکھیں گے انشاءاللہ زندگی میں کبھی اس کا نقصان نہیں ہوگا، پیسے غائب نہیں ہوں گے اللہ کے. انشاءاللہ جزاک اللہ. آپ سب یہ کچھ لوگ چلہ کشی کرتے ہیں جی، میں نے چلہ کیا ہوا ہے، قبرستان کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں، قبروں کے اندر بیٹھتے ہیں، رات کے ٹائم چلہ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ان کے مریض ان کے پاس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں رات کو آپ نے کمرے کے اندر اندھیرا کر کے 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، 2000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اکثر میں بتاتا ہوں، اکثر دیکھو نا کئی عامل لوگ ہوتے ہیں جب پچھلی عمر میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، جنات تنگ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ جو چلہ کشی کو ہوتے ہیں آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن، وہ الٹی بسم اللہ پڑھاتے ہیں. ٹھیک کام تو بہت جلدی ہو جاتا ہے، اور اللہ معاف کرے ایک تو دار اسلام تو ویسے ہی خارج ہو گیا، اب وہ شیاطین کو خدا بنا بیٹھا ہے. شیاطین کو ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، جب یہ انسان کو پکڑتا ہے، جلاتا ہے، تنگ کرتا ہے، پھر وہ ایک بغض رکھتے ہیں اندر. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا پھر وہ بہت زیادہ تکلیفیں دیتے ہیں. کیوں کہ اس وقت کا ٹھانا ہوا ہے کہ جب یہ ان کو جلاتا تھا وہ کی عمر ظاہر ہے بچ گیا کہ اس کی عمر تو گزرنے، جب ہمارے قابو کا ہم کو بہت زیادہ تکلیف دیں گے. یہ جادوگری ہے، جو قبرستان میں جاتے ہیں، جو چلہ کشی کرتے ہیں، پر یہ جادو کے عمل ہے، ان سے بچے جتنا بچا جاتا ہے. یہ آخر میں یہ لوگ بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں. میرے استاد ہیں اللہ ان کو زندگی تندرست دے، ان کے دماد تھے، مجھے بات بتاتے تھے کہ میں نے ڈیرہ غازی خان میں ایک اپنی آنکھوں سے آدمی کو دیکھا کالا جادو کرتا تھا. اتنا سخت ہوتا کہ حکا پیتا، نڑی ہوتے منہ میں لگاتے پڑتا، جب وہ تویز ختم ہوتا اگلے کا بیڑا غرق ہو گیا ہوتا تھا. اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی موت 6 ماہ منجی کے اوپر رہا ہے، ٹٹی پیشاب پخانہ اوپر ایسے ہاتھ مار کے اپنے منہ پہ پھیرتا تھا. جب وہ مرا تھا میں نے اپنی آنکھوں، اس کی شکل بجو کی طرح ہو گئی تھی. تو 2 بندے تھے نمازیں، اس کے بیٹے ہی پیسے کی وجہ پہ وہ بھی نمازیں پھر عمل کر رہے ہیں. کہنے کا بھائی یہ جادوگری ہے، انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کی اولاد کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اس سے ہمیشہ بچو. جو کہتے ہیں نا قبرستان میں کام تو بہت جلدی ہو جاتا ہے پر انسان ساری زندگی کے لیے بیکار ہو جاتا ہے اور دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. قرآن اور حدیث کی طرف آئیں انشاءاللہ. یہ نہ سمجھے میرا اللہ آج بھی قادر ہے، آپ انشاءاللہ یقین سے اللہ سے مانگے تو صحیح. اللہ جتنی جلدی اللہ سنتا ہے، کوئی بندہ بھی نہیں سنتا. ہمارے گھر میں ہمارا باپ یا بیٹی یا بیوی یہ نہیں سنتے جتنی جلدی اللہ سنتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تو آپ کی اشارے کے نزدیک ہے. ہمیں طریقہ ہی نہیں بتایا کسی نے، ہمیں طریقہ جناب بیٹھے تو صحیح مسئلے پہ 2 نفل پڑھ کے دل سے اللہ سے دعا تو کرے.
میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا میں کبھی بھی پریشان ہوا ہوں نا، میں نے دل سے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں پریشان ہوں، مجھے ضرورت ہے، میں باوض ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں میرا شاید اسی دن یا دوسرے دن میرا کام ہو گیا۔ اللہ کو سنتے ہیں ہم، اللہ کی آپ کہتے ہیں نا شیطان، اللہ اتنا قادر مطلق ہے، اللہ جتنی جلدی سے، شیطان بھی تو نعوذ باللہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کی حفاظت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں رہیں، ان کے جو طریقے ہیں ان پہ چلیں، ان کے بتائیے مسنون دعائیں پڑھیں، اللہ کا قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ جادو اور جنات کی زد میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ صاحب، آپ نے کہا کہ میں نے وہ ایک آدمی دیکھا تھا جو جادو کرتا تھا، اکثر لوگ اللہ علمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں جی کالا علم، میں نے کہتا ہوں یار کالا جادو کا علم کالا نہیں ہوتا، علم کالا، علم تو میں نے روشنی ہے، یہ کالا جادو ہوتا ہے۔ تو میں نے سنا ہے اور میں نے کچھ بکس کے اندر بھی پڑھا ہے کہ جو کالا جادو کرتے ہیں ان کی جب آخری سٹیج آتی ہے نا، تو یہاں تو وہ قرآن پاک کو استغفر اللہ نیچے رکھ کر اس کے اوپر بیٹھ کر پیشاب کرتے یا پخانہ کرتے، پھر وہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی کہاں تک صداقت ہے؟ اصل تو لفظ کالا نہیں، لفظ ہے کہلا، جلدی ہونا، اصل تو جلدی میں کالا جادو، یہ لفظ ہے کہلا، کہ جلدی کام تیز کرنے والا کام۔ جو کالا جادو، جو لوگ کالا جادو سیکھتے ہیں نا، کالا جادو اللہ معاف کرے، یہ ایسے ایک ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، ان کی جو جنات سے کمپرومائز ہوتے بڑی مشکل تو بہت سخت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کی اگر جنات کرے اپنی بیوی ہمیں پیش کرو تو ان کو کرنی پڑتی ہے نعوذ باللہ، اس سے زنا کرتے ہیں اس کی بیوی سے، پھر وہ شراب پیتے ہیں، پھر وہ عمل کرتے ہیں نعوذ باللہ، پھر وہ سکھاتے ہیں قرآن پاک لاؤ اس پہ نعوذ باللہ پخانہ کرو، اس کو پاؤں کی جیسے جوتی پہنتے ہیں نا، اللہ استغفر اللہ معاف کرے، یہ ایسے جوتی میں پاؤں میں پہن کے آپ واش روم میں جا کر وہاں عمل کرتے ہیں، پھر جا کے یہ ان کے ساتھ کمپرومائز ہوتا ہے، ان کے ساتھ پھر ان کا تو اتنے دیر میں آپ یہ کام جتنا زیادہ شرک میں ڈوبے ہوئے اتنا یہ جلدی کام کرتے ہیں، شریعت کے راستے ہٹ جاتے ہیں، شریعت پر رہتے ہی کون نہیں، یہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہوتے ہیں، پر اللہ معاف، جتنی پھر ان کی بھیانک موت آتی ہے اللہ معاف کرے، آپ کو نہیں پتہ ہے، یہ اس لیے نا یہ یاد رکھے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جنات قابو کر لیا، جنات قابو نہیں ہے، جنات کے قابو میں خود آ گئے ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، آپ کو پتا ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، نماز پڑھا رہے تھے کہ شیطان آیا تھا، آپ نے گلے سے ایک پاؤں پر گلے آگے پکڑ لیا تو پھر چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، صاحب اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ نہیں آئی کہ شیطان آیا تھا، آگ کا انگارہ کرا، میں نے اس کو گلے سے پکڑ لیا، میں نے اس کا لعاب اپنے ہاتھ پہ ٹھنڈک محسوس کی، میرا دل کیا کہ میں اسے نا مدینے کے ستون سے باندھوں تو بچوں سے پتھر اٹھاؤں، میرے اپنے بھائی کی دعا یاد آ گئی، تو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ اللہ نے قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، ان کے سامنے کی جرت نہیں تھی کہ آنکھ بھی کھڑے تھے، جو کہتے ہیں نا ہم نے جن کو قابو کیا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو جن نے قابو کیا، ان کا کمپرومائز ہے، اگر یہ کمی گتائی کریں گے وہ لحاظ نہیں کریں گے کسی بھی۔ اب سب میں اکثر کہتا ہوں میرے پاس موکل ہے، موکل کا لفظ آپ نے سنا گا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اللہ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمارے پاس حاضر ہوں یا ہمارے دل کے اندر کو ہم وسوسہ ڈالے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو کہ ہمارے پاس بھی حاضر نہ ہو، اور یہ کہتے ہیں میرے پاس 3 موکل ہیں، میرے پاس 4 موکل ہیں۔ اصل میں ہمارے لوگوں کو بہت شوق ہے کہ جنات ہمارے پاس ہو، میں ایسے کرے اسے کرے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا اللہ نہ کرے جب یہ معاملات ہے یہ انسان کی طرح ڈسٹرب کر، نہ سونے دیتے ہیں، نہ بیٹھنے دیتے ہیں، نہ کھانے دیتے ہیں۔ لفظ موکل یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، اللہ پاک نے تو 2 ہی مخلوقیں پیدا کیے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا انسان اور جن ہے، موکل لفظ جو ہمارے کا پیروں نے بنایا، جو موکل آ گئے جی انہیں موکل نے موتھے کر لیتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے، کوئی موکل وغیرہ نہیں۔ ہاں جو شیاطین جو کالا جادو کرتے ہیں نا، شیطانی عمل کرتے ہیں، وہ جنات مسلط کرتے ہیں کسی عورت پر مرد پر، پھر اس کو وہ تکلیف دیتا ہے، جب تکلیف دیتے ہیں وہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں کہ رپورٹ میں جب وہ کراتے ہیں اس میں بیماری کوئی نہیں ہوتی، بندہ بہت بیمار ہوتا ہے، یہ جنات کا اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر جنات مسلط ہوتا ہے، اس کی ہر چیز سٹاپ کر دیتا ہے، وہ کھانے یہاں سے دبا دیتا ہے، گلا دوائی میرے کا کیس ہے، اس کو میں نے پکڑا نا جب جن کو، میں کہ یہ دوائی کہتا ہے کہ میں یہاں سے اس کی دوائی پکڑ میں نیچے جانے نہیں دیتا، میدا کب ٹھیک ہو اس کا، میں نیچے نہیں جانے دیتا۔ مسئلہ ہے جب جنات مسلط کرتے ہیں نا انسان کے گھر میں، یا ان کو پھر ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، آپ نے اس کے یہ معاملات خراب کرنے ہیں، کسی بھی قیمت میں اس کے معاملات مکمل نہیں آپ نے ہونے دینے، اور جن کو ڈیوٹی دیتا ہے کوئی پیچھے سے وہ شیطان، اکثر دیکھیں نا آپ پہلے سوال کر رہے تھے، گھبراہٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے،
وہ جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے نا بھائی، اسی وقت زوال میں پڑھائی شروع کرتے ہیں تو انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب سب میں نے دیکھا میں نے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے منع کر دیا، یعنی یہاں تو پورا باہر سورج آ جائے یا پورا غروب ہو جائے، لیکن اس ٹائم کچھ آدمی ندی نالوں کناروں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس ٹائم شیطان جو ہوتا ہے نا وہ بات کر رہا ہوتا ہے سورج کی، اور اس کے سینگ ہوتے ہیں، اور جو اس ٹائم عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اگر وہ اس ٹائم کو عبادت کرتا ہے تو وہ شیطان کی کر رہا ہے۔ تو یہ ایسا عمل جادوگر ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ ایسا عمل جادوگر بتاتے ہیں۔ کئی عورتیں ایسی جاتی ہیں نا، ہمارا خامد ہماری سنتا نہیں، یا وہ فلانے کی بات مانتا ہے، فلانے کی بات مانتا ہے، وہ پھر عمل بتاتا ہے کہ جہاں صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا تم نے سورج کی طرف منہ کر کے یہ الفاظ پڑھنا ہے، یا شام کا سورج غروب ہوتا، اگر کسی کو تکلیف دینے کو پھر وہ الفاظ بتائے گا جو منتر ٹائپ ہے، وہ بتائے گا کہ آپ جب سورج اندر باہر ہو، نہ مکمل غروب ہو نہ مکمل غروب ہو، اندر باہر اس کو پڑھنا شروع کرو گے، اس وقت شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، وہ ایسے منتر پڑھتے ہیں، پھر وہ گھر میں نچاکی، پریشانی، تکلیفیں، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، گھبراہٹ انسان کو ہوتی ہے، وہ شیطان اس وقت پڑھائی کر رہا ہوتا ہے، عمل پڑھائی کرتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ شیاطین کا عمل ہے، اس وقت شیاطین بتاتے ہیں، عمل لوگ بتاتے ہیں جادو کر کے اس ٹائم یہ عمل کرو، اکثر لوگ اس ٹائم کرتے ہیں عمل۔ میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ان کو یہ عمل بتلایا گیا ہے کہ آپ نے جب سورج غروب ہو یا طلوع ہو رہا ہو تو آپ نے کسی ندی کنارے یا نہر کے کنارے کسی چیز کے کنارے پہ کھڑے ہو کر نہ سورج کو منہ کر کے یہ دعائیں پڑھنی ہے۔ میں نے ایک کیس کیا تھا، اب بات آگے بیچ میں آپ بھی جانتے ہو میرے کو، اس کی بیوی پر جادو کیا تھا، ان کو ملنے والی تھی۔ جادو اس طرح تھا، جب رات کے 12 بجتے تھے نا، جی جس نے جادو کیا وہ چرستے میں آ کر نا ننگی نہاتی تھی، ان کے گھر کے پاس چرستے میں تھوڑی دور ہے، تو اس نے 2 جگہ جادو کرایا سے، ایک جو عورتوں کا کپڑا نہیں ہوتا جب نہیں ٹھہرا جو عورت راستے میں آگے نہاتی ہے وہ جادو کسی کے اوپر کر رہی تھی؟ جی کسی پر جادو کر رہی تھی، کیونکہ عامل لوگ بتاتے ہیں نا، تم نے اس وقت اس کا جو کپڑا، اکثر نا ہمارے گھر سے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، جی قمیض غائب ہو گئی، تو کسی انسان کا شلوار غائب ہو گئی، کوئی بھی اندر کپڑے غائب ہو گئے، مسئلہ یہ ہے کہ انڈر گارمنٹس وہ جادوگر تک پہنچتا ہے نا، پھر وہ عمل کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم نے اس پہ کھڑے ہو کر چرستے میں نہانا ہے۔ جب وہ جادوگر جادو کرتا ہے، جتنی بیماری ہے نا پھر وہ انسان پہ چلے تھے۔ میں نے اس کا جب کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو دم کیا، اس میں جن نازل ہوا، جس عورت نے جادو کرایا تھا، جو یہ کپڑا نہیں ہوتا عورتوں جو استعمال کرتی ہیں گندا، فیصلہ آباد سے جادوگر نے جادو کیا، جو کرتی تھی پانی میں بگوائے سے نچوڑتی تھا، اس وقت خون جاری ہو جاتا تھا۔ اس کا خاوند کہتا ہے میں اکثر بے ہوش اس کو واش روم سے اٹھا کر لاتا تھا، اتنا سخت۔ ایک مردہ کرلی پہ جادو کیا، جب کرلی سوکھ رہی اس طرح وہ عورت سوکھ رہی تھی، کہنے لگے اتنے سخت یہ جادو ہوتے، اکثر ٹائم یہ زوال کے ہی ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس وقت جادوگر بتائے اس وقت جادو کرتے، اس سے بہت جلدی اثر کرتا ہے جادو ان لوگوں پر۔ اب صاحب یہ تو اکثر سنا گیا جو فلانی نہا گئی اتنے اور فلانی فلانے رستے نہا گئی، تو پھر یہ وہی چیزیں ہیں یعنی کسی کے اوپر؟ جی جب دیکھو اکثر ہوتا ہے کہ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے، جب نہا جاتے تھے جن کے اوپر انہوں نے جادو بھی کرنا نا، ان کا انتظار کرتے ہیں اس نے یہاں سے گزرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں نہاتے یعنی جہاں وہ نہائے گی جو پانی بکھرا پڑا ہے، جب وہ انسان وہاں وہ متعلقہ انسان جب وہاں سے گزرے جو ہی اس سے گزرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، اس کے آنکھوں کھچاؤ، کمر کا کھچاؤ، کندھا کھچاؤ، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، بیمار ہو جاتا ہے، سانس اس کا کھچنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عمل بہت زیادہ سخت ہے، اگر تو وہ انسان صبح و شام کے اذکار کرنے والا ہے تو انشاءاللہ اس کا بال بھی بھیکا نہیں ہوگا، اللہ کے فضل سے میرا ایمان ہے۔ اگر وہ صبح و شام کے اذکار نہیں کرتا تو سمجھو وہ ایسا پکڑ کر ساری عمر اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اللہ معاف کرے۔ تو آپ سب کچھ عورتوں کے کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، اور کچھ گلی محلے کی عورتیں آتی تو کہتے جی میری بیٹی جوان ہے، مجھے آپ کو اپنے کچھ کپڑے دے دیں، تو لوگوں نے ان کو اپنے کپڑے، انڈر گارمنٹس کی میں بات کر رہا ہوں جو عورتیں پہنتی ہیں، تو پھر بعد میں ان کے گھر میں اتنے معاملات ڈسٹرب ہوئے، لڑائی جھگڑے، جادو، سستی، کاہلی ان کے گھروں میں آئی ہے۔ تو کیا ایسی چیز ہے کہ یہ جو کپڑوں کے اوپر جادو؟ اکثر جو جادوگر ہوتے ہیں نا، کوئی رشتہ دار جو ایسے کئی لوگ حسد رکھتے ہیں، وہ جادو کرتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں خود تو نہیں جا سکتے،
किसी के जरिए से कपड़े मंगवाते हैं कि ठीक है, ठीक है। अगर याद रखे, सबसे पहले तो किसी को कपड़ा दे ही ना पाओ, जितना मर्जी उसको उस दिन मार आपने के बतलाया था ना, जला नाज़रीन कार साहब ने, आप साहब ने उस दिन बतलाया था, अगर को आपके पास को कपड़ा लेने आ जाए तो आप वो कपड़ा तो पहले बाद उनको दे ना जला दें, अगर आप देना चाहती हैं तो फिर उन कपड़ों को धो लें, पहले उसको कपड़ों को धो के के ना फिर दे दे, फिर इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। जो आपकी जिस्म के साथ मस हुआ कपड़ा, समझ लो कि जादूगर के लिए बहुत आसान हो गया। वो कहता है कि उसके 2-3 दिन का पसीना लगाओ जिस्म का, वो कपड़ा लेगा, फिर उस पर लिखाई करता है और पढ़ाई करता है, फिर वो जैसे जहाँ जहाँ के वो जहाँ जहाँ तकलीफ देनी उस जगह करता है, वो इंसान बीमार हो। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले कि ये नहीं, अगर आपने कपड़े देने को नहीं ले दें, वो नहीं, अपने जिस्म के लगाए कपड़े कभी नहीं दें, वगरना आज का दौर हसद की वजह होती है, हसद की बिना पर जादू की कहते हैं, ऐसा बंदा बीमार है सारी उम्र भी ठीक होता है। जज़ाकल्लाह साहब।